ایران کے اسرائیلی شہریوں کو فوجی مراکز سے دور رہنے کی ہدایت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں میزائل حملے میں اسرائیلی اسپتال نہیں، فوجی اور انٹیلیجنس مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسپتال کو معمولی نقصان پہنچا، بیشتر حصہ پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے، اسرائیلی فوج کے شہریوں کو سیف رومز میں جانے کی ہدایت۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں گے جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا لبنان شام پر بھی حملے کر چکا، عراق پر جو گزری ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہے، ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں۔ دعا ہے پاکستان دشمن کی بد نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ملک کی ترقی ہو۔ اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر تازہ حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر اور نتنز پر بھی حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی۔ عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی کا سخت رد عمل، خبردار کیا اگر ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، یروشلم، تل ابیب، رماد گان سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میں ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیرشیبا میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیل میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتی عملے کو محفوظ جگہ پر پناہ لینے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ ہمارا معاون ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہا ہے۔ امریکی صدر سے روز بات ہوتی ہے، زبردست تعاون جاری ہے۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے صدر ٹرمپ نے منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فردوں میں اہم ایرانی جوہری تنصیبات حملے کا ممکنہ ہدف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، فردوں پلانٹ سے متعلق معاملات خفیہ ہیں، ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع میں مداخلت سے باز رہے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی فوجی مداخلت انتہائی خطرناک قدم ہوگا۔ روس اور چین کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا، ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران پر امریکی حملہ قیاس آرائی ہے، تبصرہ نہیں کر سکتے۔ IAEA کے تحت ایٹمی تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ 21 مسلم ملکوں نے اسرائیلی جارحیت کو مسترد کیا۔
عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، ایران کے ایٹمی پروگرام پر فوری بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں صدر ٹرمپ کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار، قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا۔ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ صدر کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ صدر پاکستان کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی قرار دیا، موقف اپنایا۔ صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین تبادلہ ہو کر آنے والے ججوں کو مستقل جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کے امور زیر بحث آنے سے پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی۔ پاک بھارت تنازعات کی دوبارہ بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ میں شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ ہم بیک بینچز پر نہیں 1 to 1 آ کر بیٹھے ہیں۔ آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ظہرانے کو ڈیزاسٹر اور مودی جی کی ناکامی قرار دیا۔ مودی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ظہرانہ کر رہے تھے اور نریندر مودی G7 رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہے تھے۔ در حقیقت پاکستان نے مودی کو دنیا میں تنہا کر دیا، بھارتی خارجہ پالیسی کو خاموش کرا دیا۔ دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فوقیت دی۔ ڈی جی ISPR کی کراچی میں سیلانی IT پروگرام کے طلبہ سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افواج پاکستان آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھارت کا بیانیہ عملیہ میٹ ہو گیا۔ بلاول بھٹو کل کراچی تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا شاندار استقبال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا اعلان، کہا بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا بھر میں پیش کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ FIA، IB، FBR، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیارات مل گئے۔ آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ایکشن متوقع ہے۔ امیر تو علاج کے لیے باہر چلا جاتا ہے لیکن غریب تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اب پنجاب میں ان بیماریوں کا بھی علاج ہوگا جو پہلے پاکستان میں ممکن نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہا صحت کے شعبے میں کام صرف نون لیگ کے دور میں ہوا۔ نواز اور شہباز شریف کے بعد عوام رل گئے تھے۔
شرم کی بات ہے 2025 میں بھی لوگ بجلی سے محروم ہیں، اوپر سے حکومت نے سولر پر ٹیکس لگا کر اسے غریب سے مزید دور کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ غزہ پر وحشیانہ حملوں میں مزید 69 فلسطینی شہید، 200 سے زیادہ زخمی، قابض اسرائیلی فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی، کھانے کی تلاش میں نکلے 12 فلسطینی نشانہ بن گئے، پناہ گزین کیمپ اور سیف زون پر بم برسائے جا رہے ہیں، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,706 ہو گئی، 1,30,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کراچی پہنچے، مزار پر حاضری دی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے، زائرین نے ذکر و اذکار، نعت خوانی اور محفل سماع میں شرکت کی۔ 2 GB ڈیٹا اور 200 منٹ آن نیٹ بالکل مفت ملیں گے۔ ٹیلی کام سبسکرائبرز کی تعداد 20 کروڑ تک پہنچنے پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا اعلان، پی ٹی اے کا کہنا ہے ملک کے 80% علاقوں میں موبائل سروس کی سہولت ہے۔ بگ بیش لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم، شاہین شاہ آفریدی کو بگ بیش لیگ میں برسبن ہیٹ نے پلاٹینم کیٹیگری میں پک کر لیا، حارث رؤف کو مالبن سٹارز نے ٹیم میں برقرار رکھا، محمد رضوان اور حسان خان رینیگیٹس کی ٹیم کا حصہ بن گئے، شاداب خان کو سڈنی تھنڈرز نے گولڈ کیٹیگری میں پک کیا، فاسٹ بالر حسن علی کو ایڈلیڈ سٹرائکرز نے ٹیم میں شامل کیا۔ ملیشیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑی یومیہ الاؤنس کے منتظر، ذرائع نے بتایا ملیشیا کے دورے کو 10 دن ہو گئے، کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے بھی شکوہ کیا کہ کوئی ہے جو پاکستان ہاکی ٹیم کا دکھ درد سمجھ سکے۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 30,000 روپے الاؤنس ملتا ہے، کھلاڑیوں نے جانے سے پہلے پیسوں کا مطالبہ کیا جو نہیں ملے۔